पहुंचाएंगे हुकूमत तक, तो क्या मोदी तक भी पहुंचाएंगे? ہاں یہ بات بھی دیکھو آپ، ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں، دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو قوانین جو پاس ہو رہے ہیں یا تقریباً ہو گئے ہیں۔ پہلا قانون یہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے وقف پراپرٹیز ہے वो सब छीन وہ پورے آپ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو جو آپ کے بزرگوں نے آپ کے تعلیم کے لیے آپ کی زندگیوں میں جو غریب طلباء ہے اور غریب لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو انتظام کیا تھا، آج آہستہ آہستہ پہلے تو بلدیہ یا پہلے تو ہمارا وقف بورڈ خالی کر دیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب بنتے ہیں انہوں اپنا حق استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کے کام کرنے والوں کا تو پوچھیے مت، جس کے ہاتھ میں جو فائل ہے انہیں وہ فائل کا مالک ہے سمجھیے۔ دوسری بات یہ ہے، اب یہ حکومت چاہتی ہے کہ وقف کا قانون برخاست کر دیا جائے، تو لہٰذا آپ کے جتنے مدرسے رہیں گے، جتنے مساجد رہیں گے، جتنی خانقاہیں رہیں گی اور جتنے لوگوں کے علاوے رہیں گے، وہ سب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آپ کا اس پہ حق نہیں ہے، گورنمنٹ کا حق ہے، یہ کہتے ہوئے قبضہ کر لے گی، اور یہی کرتے آئی ہے، اور یہ ایک طرفہ محبت کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو یہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ بندے جو ہیں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری باری ہے، کل دوسروں کی باری ہے۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ چرچوں پہ بات نہیں آئے گی، وہ بھی آئے گی، گردوارے پہ نہیں آئے گی، اس پہ بھی آئے گی۔ یہ چین سے رہنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو لڑائے اور حکومت کرے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ ہم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ایک نئے انداز سے مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کے لیے سازشیں رچنا، یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے۔ وہیں دوسری طرف اور ایک قانون لا رہے ہیں جو ہم ہرگز اسے قبول نہیں کریں گے، اور وہ ہے ہماری شریعت کو بدنام کرنے کی، ہماری شریعت کو بدلنے کی۔ ہمارے اللہ کے رسول نے جو ہم کو احکامات دیے تھے، اور جو احکامات میں اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں، وہ احکامات کو یہ حضرات اپنے عینک سے دیکھ رہے ہیں، اپنے چشمے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس شریعت ہے۔ معلوم شریعت کس کو بولتے ہیں؟ جو قوانین میرے رسول نے بنائے ہیں، اس قوانین پہ ہر کلمہ گو کو چلنا لازم ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں قانون خداوندی کو نہیں مانتا ہوں یا رسول کے قانون کو نہیں مانتا ہوں، وہ ہمارے اندر ہماری صفوں میں رہنے کا قابل ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے کو مسلمان کہہ لینے کا بھی انہیں حق اپنا ختم کر لیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ کو اب چوکنا رہنا ہے، آپ کو کھل کر آنا پڑے گا۔ پرسنل لا بورڈ اب بار بار اپیل کر رہا ہے کہ ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو یہ ہم بٹیں گے تو کٹیں گے، اور یہ نعرہ وہ خود لگاتے ہیں اور ہم کو بانٹ کے ہم کو کاٹنے کی سازش رچتے ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہیں میاں کہ ہمارا خدا نہیں ہے؟ یہ تم کو وقت دیا ہے، ابھی تمہارے چند دن ہیں، کر لو تم جتنا کرنا ہے، مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو امریکہ بھی دہل جاتا ہے۔ دیکھے نہیں کیسی آگ لگی، ایسی آگ لگی کہ نیچے سے اوپر تک دھواں نظر آ رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا میاں خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ ہے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، مردہ قوم نہیں ہے، ہم کلمہ گو قوم ہیں،
اور ایسی قوم نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کے عمل کو کوئی لوگ اپنے انداز میں بدلتے جائے اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کی وفاداری نبھاتے جائے. یہ ہم کبھی قابل قبول نہیں، ہم کو قبول نہیں ہے اور ہم کبھی قبول کر بھی نہیں سکتے. کر سکتے ہیں کوئی؟ دوسری بات، اب کیا آ رہا ہے آپ وہ سنیے. اب آپ طلاق دے دیں گے بیوی کو. بیوی کو آپ 3 طلاق بول چکے ہیں، بلکہ ہمارے لوگ تو بہت اعلیٰ ہے، ایک وقت میں 3 نہیں دیتے، 300 دیے صاحب. بولا کیا دیے؟ طلاق 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 طلاق. تسبیح لے کے دیا کیا؟ پوچھا ہوں. ایک صاحب آ کے بولے مولانا میں تو طلاق بول دیا. ملا بول دیے کے بعد میرے پاس کئی کو ہے وہاں نہیں، کچھ اس میں سے رستہ نکالو، شارٹ کٹ. ارے شارٹ کٹ کے بندے، تو جس کو ماننے والا ہے وہاں شارٹ کٹ نہیں ہے. وہاں اللہ نے اپنی قرآن میں سب چیزیں ہم کو. ایک کم وقت ہے، ایک وقت اس کے منہ پہ تھوکنے گیا تھا میں. پہلے انہیں ہاتھ کے نیچے تھا، اب پھول کے نیچے آ گیا. پوروں کو ہم کو گرفتار کر لیے تھے. اس وقت بھی ایسی اگلا بچہ ابھی 3 کے بعد نہیں بول کے، کچھ 2 کے بعد نہیں بول کے اعلان کرا تھا. تو میرے والد ماجد نے نعرہ لگایا تھا اگلا بچہ ابھی 10 کے بعد 12 کے بعد کبھی کبھی. یہاں اب آپ دیکھ لو گاندھی جی کا کیا نمبر ہے، نہرو جی کا کیا نمبر ہے، اور خود یہ جو موصوف بیٹھے ہوئے ان کا کیا نمبر ہے. دیکھو اگر واقعی انہوں 2 میں ان کے اماں بابا بن کر دیتے تو انہوں کہاں سے آتے تھے؟ ہے نہیں. آج ہم لوگوں کو شریعت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ طلاق کتنے بھی دے لو، اس کے بعد یہ گورنمنٹ بولیں گی، جج صاحب بولیں گے کہ ہم آپ کی طلاق کو نہیں مانتے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہو. پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا، چاہے اس کے بعد اولاد حلال ہو یا حرام ہو. اپنے کو کیا کرنا ہے؟ ان کو معلوم ہی نہیں، حلال معلوم نہ حرام معلوم. اب تو حلال چیز پہ بھی پابندی لگا دی. کیا بولے تو مسلمانوں کے نام کے ساتھ جڑ جائیے. تمہارے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ تم کو صرف تفریق کرنا آتا ہے، نفرتیں پھیلانا آتا، دشمنیاں نبھانا آتا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے واسطے تم حکومت کر رہے ہیں. تمہارے میں اور وہ انگریزوں میں فرق کیا تھا؟ وہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپناتے تھے اور تم بھی وہی اپنا رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، پھر ایک فیصلہ یہ دیے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں یہ بات آئے گی کہ وراثت میں ہم کو یہ اختیار ہے. ہمارے پیارے رسول نے ہم کو یہ بتایا کہ مرد کو 2 حصے دیے جائے، عورت کو 1 حصہ دیا جائے. اب انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مردوں کو بھی برابر ملنا، عورتوں کو بھی برابر ملنا. یعنی جو اللہ کے رسول ہم کو بتائے ہیں ہم ان کے خوف کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے تو ہاتھ اٹھاؤ یا منہ کھولو. ارے ایسے کب تک گونگے بنیں گے میاں؟ منہ کھولو ذرا، آواز نکالو. ہم یہ قوانین کو نہیں مانیں گے. بولو نہیں مانیں گے. ہم ایسے قوانین سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے میاں. لوگ ایک جگہ دیکھا میں، ایک میرے پاس ایک صاحب بھیجے، اس میں کچھ چیزاں بک رہی اور بیچنے والے بول رہے ہیں یہ لکھو اپنی سیلف ڈیفنس کے ہاتھ سے رکھو. ارے تم کو اس پہ بھروسہ ہے، ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے میاں. تم کو وہ چیزوں پہ بھروسہ ہے جو چمکنے والے ہیں. ہمارا دل چمکتا ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم یہ ضرورت اس بات سے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا تاکہ آپ کو معلوم ہو. وقت کے بارے میں بہت سی میٹنگاں ہوئے، بہت سی باتیں آئی، مگر سلیکٹ کمیٹی نے کیا کیا؟ حکومت کے اشارے پہ کام کر دیا اور مسلمانوں کے جائیدادوں کو باپ کا مال سمجھ کے رکھنے کی اجازت دے دیا. ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. انشاءاللہ ہمارے زبان پہ ہمیشہ انشاءاللہ رہنا.
انشاءاللہ جب کہتے ہیں نا تو اللہ یا ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجیں گا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ 313 تھے نا، ادھر ہزاروں کا لشکر آیا تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا کہ بازو والے بیٹھے تو ذرا ان کو سمجھائیے، ذرا آواز میں ذرا مصیبت ہو جاتی، دماغ بکھر جاتا ہمارا، ہم بولنے جاتے بات ہو جاتی۔ تو آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہم کو بھی ذرا وہ ذہن سے نکل جاتی ہے بات۔ اللہ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں خیر کے فیصلے فرمائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ہمارے کو اس بات کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام یہ کرنا ہے کہ اب ہمارے پاس دارالخزا چلتے ہیں۔ کیا چلتے ہیں؟ دارالخزا۔ یہ خازیہ نہیں جو بیگا لے لے کے شادیاں کر لیتے پھرتے نہیں، وہ خزا سے آتے ہیں، وقف بورڈ سے آتے ہیں۔ یہ دارالخزا چلتا ہے پرسنل لا بورڈ کے تحت، اور یہاں میاں بیوی کے مسائل کو حل کرتے ہیں، زمینوں کے معاملے کو حل کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا بات کو مانتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا دوسری عدالت کو جاتا ہے۔ عدالت میں جانے کے بعد بھی الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے پورے دلائل کو سننے کے بعد، ہمارے بیانوں کو سننے کے بعد، جج صاحب جو تھے انہوں نے ایز اٹ از ہمارے مسئلے کو پیش کیا۔ آج بھی ہے ماشاءاللہ، اچھے ججز بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو بھی کام ہوگا خیر کا ہوگا۔ کتنے بولے انشاءاللہ؟ میں بولا تو بولتے شاید، مولانا آپ ہی نے بولے ہم کیسا بولنا؟ اب میری دعوت میں گئے تو میں باہر بیٹھا رہتا ہوں، سب اندر جا کے کھا جاتے، وہاں نہیں پوچھتے مولانا آپ اندر نہیں آ رہے، ہم وہاں کیسے جانا ہے؟ ماں تو مولانا دعا کرتے اللہ میاں بیوی میں محبت دینے، بولتا دین دو نکو دین دو، دستر کی محبت ہمارے ہوئے بولتے گھس جاتا ہو گیا۔ میں جتنے شادیوں میں شادی خانوں کے گیا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں دعا کرنے تک ہاتھ اٹھانے سے پہلے شادی خانے کے کرسیاں بھر جاتی۔ ارے میاں بیوی کی محبت کے واسطے دعا تو کرو، وہ حلال کرو کھانا، تمہارے کو کھانے کے واسطے نہیں بلایا، ماں دعا میں شریک ہونے کے لیے بلائے۔ نکاح سنت ہے اور یہ کھانا آپ لوگوں کی عادت ہے، سنت نہیں ہے کھانا۔ مہمان نوازی چائے پہ بھی ہوتی، جو آیا اس کو بریانی کھلاتے آپ، ہاں جو آیا 60 ڈشاں رکھے تو دولہے والے 10 ڈشاں، 12 رکھے تو 14، 18 رکھے تو 20۔ ارے کیا مقابلہ ہو رہا! اور کھانے والے کیا ہے، ہر چیز لیتے، ہرس یہ لیے کھائے، یہ لیے کھائے، سب ڈال لیتے، پھر دیکھے تو جھانکا وہاں رکھ کے اٹھ کے چلے آتے۔ ارے میاں اتنا کھاؤ۔ اب دیکھے نہیں مرغیوں پہ ہاتھ صاف کر رہے تھے، کیا ہو گیا؟ گورنمنٹ خود بین کر دی اس کو، مرغیاں کھائے تو بیماریاں آ رہی بول کے بول دی۔ کیوں ہو رہی؟ انہیں باپ کا پتہ ہے نا، اماں کا پتہ ہے، اس کی کہاں سے آ رہی اس کو نہیں معلوم۔ میں ابھی دارالشفا میں بولا پہلے مرغیوں کو ہین بولتے تھے، اب مرغیوں کو کیا بول رہے ہیں؟ چکن۔ یہ چائنیز کا ہے، یہ دیا ہوا عطیہ۔ اور جتنے بگڑ چیزیں ہیں ادھر سے ایسے، جتنے عہدے چیزیں ہیں آج کل، جتنے وہ شربتاں بربتاں، اب کیا کیا بولوں آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے، آج کل ہمارے برقعے والے بھی دکھ رہے ہیں وہاں لینوں میں ماشاءاللہ۔ آئی نہیں میرے شوہر کے واسطے لے جائیوں کرتے۔ ایک جگہ دیکھا میں شراب خانے کی دکان کے پاس کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے برقعے والے، میں نے کہا کہ اب پوچھو میاں کس کے واسطے لے جا رہے ہیں؟ تو میں بولا دور ٹھہر کے دیکھیں گے بھی اپن، جا کے پوچھے تو نہیں ہمارے میاں کر لیا میں آ کے شام میں ذرا پیے کے سوتے بولے، ذرا پی کے سوتے بولے ابھی ہم وہاں پلٹنے والے ہیں، وہاں سے آگے بڑھیں گے، انہوں بھی گلاس لے کے پی لیا ہو گیا وہاں ماشاءاللہ۔ میں بولا آٹومیٹک بھی شروع ہو گیا یارو خطا معاف کرو، میں نشے میں تھا، شیشے میں میں نشہ، میں نشے میں تھا، دونوں بھی لوڑا کریں۔ تم کیسے؟ میں بھی اچھی ہوں، تم کیسے؟ میں بھی اچھی ہوں، اپن دونوں اچھے تو پھر خراب کون ہے ملنے میں؟ سو بھی اچھے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہمارے مولانا نے فرمایا نا، آج شراب خور کو بھی اللہ میاں معاف نہیں کریں گے۔
ارے نشہ ایسا کرو میاں جیسا شاعر نے کہا تھا نشہ پی کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے سا۔ پی کے گرنا تو سب کی عادت ہے، اور جو گرا ہے اس کو اٹھا کے تم اللہ والا بنا دو، تمہارا کمال یہ ہے۔ ایک بات میں نے حال میں ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ ایک شراب خور ایک کوئی عرب ممالک میں مسجد میں جا رہا تھا۔ جب وہ مسجد میں جا رہا تھا تو اس کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، اور وہ یہ بضد تھا کہ میں نماز پڑھ کے جاؤں گا، اور آ کے نماز کے لیے کھڑے رہا، اور نماز کے لیے کھڑے رہنے کی دیر تھی، گرا اور مر گیا۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دے اور اس کو اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ مگر مسجد تک تو آ گیا تھا میاں۔ اللہ میاں بھی دیکھتے کون سی جگہ قریب ہے اس سے، شراب خانہ قریب ہے یا میرا گھر قریب ہے۔ معلوم ایک شرابی تھا، ایک آدمی تھا 100 قتل کر دیا تھا۔ ایک 99 قتل کر کے ایک مولانا کے پاس آیا، میرے جیسے ہولے شولے کے پاس، بولے مولانا 99 قتل کر دو، معاف کریں گا اللہ میاں؟ تو میں بولا نہیں کریں گا، میرے کو ڈال دیا اندر۔ آپ بولیں گے پھر کیسا آ گیا؟ آپ بولیں گے مثال دے رہا ہوں بابا، تمہارا نام لیا تو بولیں گے مولانا کو ہم بیچ ملے تھے کیا؟ ہاں، وہاں سے کیا ہوا، آگے گیا، جا کے لوگوں سے بولا بھائی میری اب توبہ کہاں قبول ہوں گی بتاؤ؟ کوئی تو کہوں گا مقام سے توبہ میری قبول ہوں گی۔ ارے گناہ کتنا بھی کرو میاں، ندامت ہی اس کی توبہ ہے، ندامت ہو گئی اس کو۔ اللہ نے کہا، لوگوں نے کہا کہ دیکھو میاں فلاں مقام ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد تم اگر وہ لوگوں سے مل لیں گے، وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے، شاید اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیز دوستو، وہ نکلا وہاں سے اور جانے لگا، جاتے جاتے رستے میں موت آئی، سب کو مارنے والا خود مر گیا، سب کا قتل کرنے والا خود ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں فرشتے آئے، جہنم کے بھی آئے اور دوزخ کے، جہنم یعنی دوزخ، آپ کو وہ بھی بولنا پڑ رہا میرے کو، دوزخ والے بھی آئے، جنت والے بھی آئے۔ آ کے کہا کہ بھائی اس کو کدھر لے جانا؟ جنت والے بول رہے انہیں توبہ کی نیت سے نکلا تھا لہٰذا ہم اس کو ادھر لے جاتے، اور دوزخ والے فرشتے یہ بول رہے انہیں گناہ کر کے آ رہا تھا لہٰذا ہم اس کو لے کے جاتے۔ اب دونوں میں لڑائی ہوئی، لڑائی کیا میرے جیسی آپ کے جیسی نہیں، کشتیاں لڑ لے کے آج کل چاقوا پورا لینے نہ بولو گا۔ یاد رکھو آج اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جس کو ناحق قتل کرتا ہے، کوئی کسی کی اولاد کو قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور حشر میدان حشر تک وہ جلتا رہے گا، روز قیامت تک وہ جلتا رہے گا۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں فرشتے حاضر ہوئے، کہا کہ مولا معاملہ ایسا ہے، کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک کام کرو، زمین ناپو۔ توبہ کرنے کی زمین کتنی قریب تھی، جہاں جا رہا تھا توبہ کرنے، اللہ والوں کی صحبت میں جو جا رہا تھا نا، وہ زمین کو ناپو، اور جہاں سے توبہ کی نیت سے نکلا تھا وہ بھی ناپو۔ اگر وہ توبہ کی نیت سے جہاں سے نکلا تھا وہ رستہ اگر چھوٹا ہے تو پھر انہیں جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ چھوٹا رستہ ادھر کا ہے جو توبہ کرنے کا ہے، وہ اگر رستے پہ اگر یہ رستہ چھوٹا رہے گا تو یہ جنت میں جائے گا۔ اور یہی خاموش نہیں ہوئے اللہ میاں، اپنے بندے پہ مہربان کیسے، یہ بھی دیکھ لو، اپن اللہ کو پکارنے کے بعد سے کتنے بار بولے تو ایک وقت اللہ، وہ بچے کو رٹاتے نہیں، اللہ اللہ بول بول، اللہ اللہ بول، تو ایک وقت انہیں اللہ بولا تو بہت خوش ہو جاتے، جتنے وقت انہیں اماں بہن کے گالیاں دے اتنے خوش نہیں ہو رہے، ہے نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا معلوم؟ جنت کے فرشتوں کی جو زمین تھی، جو توبہ کے واسطے نکلی تھی زمین، وہ زمین کو قریب کر دیا، اور یہ زمین کو لمبا کر دیا۔ کس کو؟ جو توبہ کے لیے نکلا تھا،
وہ رستے کو لمبا کر دیا، اور جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ زمین کو قریب کر دیا اور کہا کہ اے زمین سکڑ جا، اے زمین بڑھ جا۔ ارے اللہ کا حکم ہے، کتنی بھی زمین کیوں نہ ہو وہ زمین پھیلے گی اس کے حکم سے اور سکڑ جائے بھی اس کے حکم سے۔ زمین وہ قریب ہو گئی، اللہ نے فرمایا کیونکہ یہ توبہ کے دروازے کے قریب تھا اسے جنت میں لے گئے۔ ارے میاں وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، وہ تو ہمارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے کب سے، مغرب سے۔ پکارو مجھے، پکارو پکارو پکارو، میرے رب میرے رب میرے رب پکارو۔ آپ کو معلوم میرے رب نکل گیا میرے منہ سے، اور منہ سے میں بولتے جا رہا ہوں تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک شخص تھا، انہیں اللہ کے نام کو کہہ رہا تھا، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم کہتے کہتے یا کشن نکل گیا اس کی زبان سے۔ یا کشن بول رہا تھا، نکل گیا کیا اس کی زبان سے؟ یا ربی یا حد، وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے، کچھ بھی ہو بحالہ اللہ کا نام نکلا، سمجھا نا؟ جیسی اللہ کا نام نکلا، فرشتوں کو حکم دیا اللہ میاں فوری اس کا نام لکھ لو میرے نام لینے والوں میں۔ بولے مولا انہیں غفلت میں لیا، بولے غفلت میں صحیح مجھے تو پکارا نہ انہیں۔ اپنے رب کو تو پکار دل سے صرف ایک بار، اپنے رب کو تو پکار دل سے صرف ایک بار، پکارو یا ربی یا ربی یا ربی ارحم علینا یا اللہ، ارحم علینا یا اللہ، ارحم علینا یا اللہ۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہماری اس وقت کے حالات پر ہمارے کو بانٹنے کی جو سازشیں چل رہے ہیں اے اللہ ان کے اندر پھوٹ پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے اندر نفرتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے مصائب کھڑا کر دے، اے اللہ ہمارے کلمہ گو کو اے اللہ عزت عطا فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت کو عزت عطا فرما۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے رسول کے صحابہ، میرے پیارے رسول کے نواسے، میرے پیارے رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا فرماتے ہیں حضرت حسن ایک وقت میں دیکھ رہی تھی کہ میرے امی جان، اب حضرت حسین فرماتے ہیں امی جان اب کچھ زبان سے بولتے جا رہی ہے اور یہ الفاظ کچھ ادا کر رہی ہے، ہم نے غور لگا کے کان لگا کے سنا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے ابا جان کی امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت پہ ابا جان کی امت کو بخش دے۔ تو حسنین نے کہا ارے بھائی ابا امی جان آپ امت کی فکر میں لگے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کر لیں، اپنے لیے تو کیا ہوگا؟ فرمایا بیٹے ہم تو جنت میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جائیں گے، مگر ساتھ میں رفیق نے رہے، رفقا نے رہے تو پھر جنت میں اکیلے جا کے مزہ کیا آئیں گا؟ جنت میں جانے کے واسطے ہم کو بھی یاد کیا بی بی صاحبہ نے۔ کتنے لوگ ہیں جو بی بی صاحبہ پہ ایک وقت درود پڑھے؟ بولو کبھی پڑھے؟ 10 محرم کو ایک جھنڈا دیکھ لیتے، ہتھی کے نیچے ناریل لگ دے کے قسمت بدل گئی سمجھتے۔ ارے قسمت بدلنے والا ناریل نہیں ہے میاں، قسمت بدلنے والا اللہ ہے۔ اپنے اللہ سے امید جوڑو، رشتے بندوں سے توڑ دو، مگر رشتے مت توڑو، رشتہ داری نبھاؤ، مگر وہاں تک جہاں تک شریعت حکم دیتی ہے۔ شریعت کا حکم جہاں تک ہے وہاں تک رشتہ برقرار رکھو۔ اگر اماں جان یہ بولے بیٹے اگر تو میرے کو چاہتا تو نماز نہ کو پڑھ، اماں کو وہاں چھوڑ دینا ضروری ہے، نماز پڑھنا اہم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، ایسے حوالات ہمارے پاس آئے ہیں کہ اب ہم کو اب متحد ہونا چاہیے، اپنے مسائل اپنے مساجد میں حل کرنا چاہیے، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو ہمارے کمزوریوں کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کی احکامات میں تبدیلی نہ لا سکے۔ اس لیے میرے عزیز ہم نے دارالخزاں یہاں بھی قائم کیا اور دارالخزاں نظام آباد میں بھی قائم ہے اور مختلف اضلاع میں بھی دارالخزاں ہمارے چلتے ہیں۔ کوشش کریے جتنا ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرے اور
اگر یہ سمجھ رہے ہیں آپ، ایک میرے سے کوئی یاد آ گیا، ایک صاحب کا میرے پاس آئے، بڑے زمیندار تھے، زمینوں کے کاروبار تھے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، آ کے میرے کیس میں بیٹھے تھے تو میرے سامنے نکال کے ٹیبل پہ ریوالور رکھ دی۔ میں بولا بھائی یہ کھلونا میرے واسطے لے کے آیا؟ بولے نہیں حضرت بیٹھنے تکلف ہوتا اس واسطے نکالا۔ ملا تکلف آپ رکھ لو، مگر اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایک کے ماننے والے ہیں۔ جب ایک کے ہو جاتے ہیں نا تو ہر ایک کے اوپر ہمارا کوئی بنے رہتا، بس نہیں چلتا۔ ایک کے ہو جاؤ، توحید اسی کو کہتے ہیں، راضی رہے ہم سے مولا، ہم عید اسی کو کہتے ہیں۔ ہماری عید کون سی ہے؟ رب راضی ہو جانا۔ یا ربی ادھر سے پکارے تو ادھر سے جواب آنا، یا عبدی لبیک، یا عبدی لبیک، اے میرے بندے بول، اے میرے بندے بول، اے میرے بندے بول، تیری کیا ضرورت ہے؟ تو فاقے سے تو میں کھانا کھلاؤں گا، تیری بچیاں پریشان ہیں تو ان کی پریشانیاں دور کروں گا، تو بے روزگار ہے تو ان کو روزگار دوں گا، تو اگر بیمار ہے تو میں شفا دوں گا۔ ارے میرے بھائی، وہاں سے تو آوازیں آ رہی ہیں، یہاں سے آوازیں بھی تو جانا ضروری ہے نا، یہاں سے بھی آواز دینا نا۔ کسی کو پکاریں گے تو تب آپ کے طرف دیکھیں گا نا۔ ارے اپنے رب کو بھی پکارو۔ ابھی ہمارے غوث محی الدین صاحب نے فرمایا نا، میرے ابا جان کے خلیفہ ہے وہ، اور ماشاءاللہ حضرت کو ہم 30-40 سال سے ماشاءاللہ حضرت کے ساتھ صحبت میں رہتے ہوئے دیکھے ہیں، تو ان کی تقریر اب ماشاءاللہ ابھی بھی زبردست دکھ رہے تھے، اب ذرا ضعیفی کے ساتھ مگر جوانی بھی ہے ماشاءاللہ۔ بھی تقریر میں آپ کی جوانی نظر آئی، آج آئی نہیں؟ ہاں آئی کہتے ہمارے ساتھی بول رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ابھی آپ کے سامنے کہا نا، قرآن سے رشتے جوڑ دو۔ کیوں؟ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا کہاں سے؟ اللہ نے اپنے پاس سے نازل کیا پہلے آسمان پر، اور پہلے آسمان سے نازل ہوئی 23 سال میں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے جو ضرورت پڑی ویسی ویسی آیتیں آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے پہنچا دی۔ اس لیے آپ قرآن سے رشتے جوڑ لو، اللہ سے خود رشتہ آپ کا جوڑ جائے گا۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں۔ ہم لوگ اکثر بولتے نہیں ہمارے سرکار، ہمارے پیارے رسول، تو شاعر نے ایک ہی شعر میں مکمل کر دیا، راز آبادی نے کیا کہا؟ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میرے آقا کو یہاں جانے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ارے مدینے میں جانا بھی ہے آپ کو تو یہاں بیٹھ کے بھی آپ مدینے کی حاضری لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ بیٹھے بیٹھے درود پاک پڑھ لیں گے تو اس محفل کے اطراف میں ہزاروں فرشتے ہیں جو آپ کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ فوری آپ کے زبان کا درود لے کے جائے گا، جا کے آپ بیٹھے چوک میں آپ کا ذکر خیر ہوگا، وہ ہری گنبد کے آرام فرمانے والے سرکار کے پاس کہ اے میرے آقا، ایک جامع مسجد چوک میں بیٹھ کے ایک شخص، ایک گناہگار آپ کے درود پڑھنے کے لیے کہا، اور اس نے درود پڑھا، یا رسول اللہ اس نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، آپ یہاں رہیں گے، آپ کا ذکر مدینے میں ہوگا انشاءاللہ۔ جو مدینہ دیکھے ہیں اس نگاہ کے خرما، بیہوش کا شعر ہے غالباً، جو مدینہ دیکھے ہیں اس نگاہ کے خرما، خواب میں بھی یہ منظر کب نصیب ہوتا ہے۔ مگر ایسے مناظر نکو دیکھو جا کے، آج کل کے مرشدہ بہت نکل گئیں، بیٹھے بیٹھے بغل میں جنت بتا رہے ہیں۔ ایک مرید میرے پاس آئے ہیں، آ کے بولے مولانا ایک بات بولوں؟ بولا بولو۔ ان کی بیوی بھی ساتھ ہے، ان کے بچے بھی ساتھ آئے۔ بولے پرسوں میرے کو بولے میں مدینہ دکھاتا ہوں تیرے کو، ٹھہر۔ میں بھی لالچ میں آ گیا، میں بولا چلو دکھا رہے نا انہوں۔ بولے بغل میں دبائے، دبا کے بول رہے ہیں مدینہ دکھ رہا، مدینہ دکھ رہا۔ میں بدبو سے دم نکل گیا، میں بولا دکھ رہا بول کے نکل گیا باہر۔ خوشبو لگا کے تو بھی دباؤ میاں۔ میرے سرکار کو 3 چیزیں پسند تھی، معلوم کون سی چیزیں پسند تھی؟ خوشبو،
میرے سرکار کی پسندیدہ چیز خوشبو تھی. اور عورت، یہ خوشبو میں، عورت میں خاص بات ہے، خوشبو سے آپ کا دل، آپ کی ذہنیت، آپ کی فکریں سب دور ہو جاتی ہے. اور آپ کے گھر میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی بیوی سے بات کرتے ہیں تو آپ کی تمام تھکان بھی نکل جاتی ہے. اور تیسری کیا ہے مولانا؟ نماز. ہمارے طیب پاشا بول رہے پیچھے سے، آج طیب پاشا کی ناک میں بھی ایسا دکھا، خوب کھا کے آ گئے، آواز نہیں کر رہی. ہاں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آواز. ہاں ولیمہ کھا کے آئے تھے انہوں بھی. زیادہ کھا کے میں نہیں آنا دعوتوں میں یہاں سے، اور میں کھانے کے واسطے بہت پیچھے ہٹتا ہوں. اور کھانے کی دعوت آئی تو پہلے پوچھ لیتا ہوں کیا کرتے ہیں. پولیس میں ہے نکو بھائی، آبکاری میں نکو بھائی. کئی کو بولے تو ایک صاحب کا مجھے لطیفہ یاد آ گیا. میرے ابا جان بولتے تھے، حضرت ہمیشہ بولتے تھے کہ میری بیٹی کے واسطے دعا کرو جی مولانا. آپ اب پہ دعا نہیں کر رہی، شاید میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی نہیں. تو مولانا فرماتے تھے کیا ہونا جی تمہارے کو، کیسا بچہ ہونا؟ تو بولے مولانا تنخواہ کچھ بھی رہو، اوپر کی آمدنی اچھی رہنا. کیا بولے؟ تنخواہ کچھ بھی رہو مولانا، اوپر کے نوٹاں اچھے گننا، ٹوپی میں سے، جیبوں میں سے، سب جگہ سے گننا. تو مولانا فرمائے اللہ تمہاری مرادوں کو پوری فرمائے. آپ کیا بول سکتے مولانا اس پہ؟ چند دن کے بعد، سال 2 سال کے بعد آ کے بولے مولانا میری بیٹی کو خوب پیٹ رہا انہیں. تو حضرت فرمائی یہ اوپر کی آمدنی ہے. کیا ہے یہ اوپر کی آمدنی ہے. تم اوپر کی آمدنی دیکھا؟ بولے اوپر کی آمدنی دے رہا تمہاری بیٹی کو. اوپر کی آمدنی میں رکھو جاؤ، اوپر والے سے آمدنی سے امید لگاؤ، اوپر کی آمدنی سے نہیں. اوپر والا جو آمدنی دیا، 1 روپیہ دیا. ایک ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا تھا معلوم. آج جو بخشش نہیں ہوں گی بولے نا، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے اس میں. وہ نافرمان بیٹے بھی رہتے، فرمانبردار بیٹے بھی رہتے. ایک فرمانبردار بیٹا تھا اور 2 لائق بھی تھے، یعنی نالائق تھے. 2 جنوں تو وراثت لے لیے اور ایک جنے بولا نہیں میں اماں جان کو لے لیتا ہوں. تم لوگ اماں کی دولت، میرے کو اماں، میں اماں سے خوش ہوں تو اماں کی دولت سے خوش ہو جاؤں. ہوا کیا؟ اماں کا خدمت کرتے رہا. ایک وقت آیا کہ انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو بندے کو بہت رنج ہوا اور اب اماں کی خدمت کی وجہ سے کام بھی نہیں کر رہا تھا. بے روزگاری بھی زور پہ آ گئی. کرے تو کیا کرے؟ سو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ والے کو خواب میں اس کے بھیجا، کہا کہ میاں دیکھو فلاں مقام پہ 1 روپیہ رکھا ہوا ہے، لے لو. تو یہ بندہ بولتا ہے میاں آپ ہے بول رہے اس میں برکت والا پیسہ ہے یا برکت والا نہیں ہے؟ تو بولے اس میں برکت نہیں ہے. آپ بولیں گے مولانا برکت تو نام ہوتا، پیسے میں بھی رہتا برکت نام نہیں ہے بابا. برکت یعنی وہ ایسی چیز جو آپ 1 خرچیں گے 1 لاکھ اللہ اس کا عطا فرما دیں گے. جیسا لاٹری لگتی نہیں، 1 کا ٹکٹ لیا تو 1 لاکھ نکل جاتے ہیں تو پاس کرتا. بہت سے لوگ لاٹری کے ٹکٹ لے کے گھوم رہی، مولانا ٹکٹ نہیں اٹھ رہا مولا تم اٹھ جاتے، ٹکٹ بعد میں اٹھا بنا. کیا ہوا؟ دوسرے دن پھر خواب میں آیا، پھر کہا 2 ریال ہے 4 ریال ہے. اس نے کہا کہ برکت کے ہے نہیں. پھر ایک وقت خواب میں آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں فلاں مقام پہ پتھر کے نیچے 8 آنے ہیں. کہا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا برکت ہے. جا کے وہ 1 8 آنے لیا، لے کے بزنس شروع کرا. اللہ نے لاکھوں کا سب اس کے اوپر خرچ عطا فرما دیا. معلوم یہ ہوا میاں برکت والا 1 روپیہ بہتر ہے 1000 بے برکت پیسوں سے. حلال 1 روپیہ ہونا، حرام 10 روپے لے کے کوئی فائدہ نہیں. تو میرے عزیز دوستو، آج کی رات فیہا یفرق کل امر حکیم کی رات ہے. آج اللہ تبارک و تعالی ہر مضبوط کام کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ مضبوط کاموں میں یہ سال کا راشن بھی لکھے جانے والا ہے. اب یہاں بھی راشن کارڈ گورنمنٹ دے رہی.
इतने शर्ता लगा रही, इनके पास वो गाड़ी नहीं तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। अरे भिखारी हो, जब तुम नहीं दे सकते तो कहीं को बने रे बाबा। नहीं तुम्हारे पास बंगला है, अरे राशन कार्ड दे रहा नहीं, हमारी पूरी फोटो ले रहा बाबा। अल्लाह देने वाला है मियाँ, इन्हों क्या देते अपने को? 5 किलो चावल देंगे, तुम रब को पुकारो 50 किलो देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ऐसे दोस्तों, इधर देख रहे हैं, मैं इधर हूँ, आप उधर देख रहे हैं, कोई ख़ास बात है क्या? बोल के मैं भी पलट के जाके देख के आऊँगा उधर। तो खैर मेरे ऐसे दोस्तों और बुजुर्गों, 1 साल का आपके 1 साल का राशन आज लिखा जा रहा आपके नाम पे, यानी आप साल भर में कितने दिन रहेंगे? 4 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, 12 महीने रहेंगे, आज लिखा जाएगा। और आज जो लिखा जाएगा इसको बदलने के लिए अभी आपको दिन है। कौन से दिन तक बदल सकते हैं? मुक़द्दरात बदलने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह है। आज तुम्हारा फैसला हुआ है और ये फैसला 27वीं शब को रमज़ान की शब क़द्र में अल्लाह उनके हवाले करेगा जो इस काम को अंजाम देते हैं। यानी आज ये लिख देंगे अल्लाह मियाँ इन्हें 6 महीने रहेगा। एक साहब का मुझे वाक़या सुन के बड़ी हैरत हुई। मेरे सरकार यूसुफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक साहब को फरमाए तुम मरने वाले हैं, कुछ ऐसी बात हो गई थी। चंद दिन के बाद आप उधर से गुजरो तो क्या है, उसका बंगला हरे भरे हरा भरा हो गया है और फ़कीरा आ रही, खा रही, लंगर चल रहा। इन्हों बोले मियाँ इन्हें तो मरने वाला था, कौन खिला रहे? उसके नाम पे खिला रहे शायद। बोल के अंदर जाके देखे तो वो हजरत बैठे हुए हैं। बोले मियाँ ये कैसा, तुम्हारी इतनी उम्र कैसे बढ़ गई? बोले मूसा हकीकत ये थी कि आपने मुझे कह दिया था कि मेरी मौत आने वाली है, मगर माँ इन्हें कहा कि जब मौत आने वाली है तो इतनी दौलत औलाद को दे के जाने के बजाय लोगों को खाना खिला के उनकी दुआ ले लूँ। और मैंने जब से वो खाना खिलाना शुरू किया अल्लाह ने मेरी उम्र में बरकत दे दिया। अगर अपने भी बीमार है तो नहीं, हल्लू ले जाके गरीब को देना, ये चौरस्ते के गरीबों को नहीं दो। तो बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ, एक बार तो करोड़ों रुपए नहीं कर रहे देते लोग। और आपको हैरत होंगी, रमज़ान के वक़्त मदीना बिल्डिंग का चौरस्ता गुज़िश्ता साल 15 लाख में बिका था, 10 दिन 15 लाख की। तो आप समझो गुत्तेदार को 15 मिल रही तो वहाँ ठहरने वालों को कितने मिलते होंगे। मगर वो चीज़ें अभी हमारे मौलाना ने कहा ना, गौस मेरे सामने, ऊपर का हाथ अच्छा है नीचे के हाथ से, मगर हम ऊपर का हाथ रखते हुए नीचे का हाथ भी रखते। क्यों? हम मदरसे चलाने वाले हैं। आज मालूम हमारे मिल्ली बैतुल माल से हमारे अहमद नवाज़ खान साहब की में करम हमारे और चाहने वालों की वजह से आज 100 से ज़ायद बच्चों को वजीफ़े दिए जाते, औरतों को वजीफ़े दिए जाते हैं। 20 से 25 बच्चियों को फीसें दिए जाते हैं और 50 से 100 आदमियों को दवाएं दी जाती हैं, शुगर, थायराइड और क्या कहते हैं उसको, बीपी, और ऐसे बीमारों को दवाएं दी जाती है। ये मिल्ली कौंसल, मिल्ली बैतुल माल मैंने कायम किया। क्यों किया? इसके पीछे भी एक राज है। मेरे को दारुल ख़ज़ा चलाना रहता, दारुल ख़ज़ा की तनख्वाह देने के वास्ते मैं कहाँ से लूँगा? हर महीना 70,000 तनख्वाह। मैंने एक साहब को बोला कि भाई आप तनख्वाह में पैसे दिया करो। उन्होंने तनख्वाह में पैसे दिए, दे के क्या करने लगे, उसके बाद सिफारिशें लिख रहे हैं, ये मेरी बेटी का, भांजी का, तीचा का मामला है, ज़रा इसमें नरमी करो। यहाँ अल्लाह का हुक्म चलता है, पैसों की हुक्म चलते हैं यहाँ। हमने कहा कि पैसे भी न को, आप भी न को, क्या करना? तो हमारे हुक्म हुआ कि भाई आप बैतुल माल के जमा करके उसमें चला सकते हैं, लेकिन दारुल ख़ज़ा के नाम पे आप चंदा नहीं कर सकते। तो हमने दारुल ख़ज़ा के नाम पर एहतियात लेना छोड़ दिया और फिर मिल्ली बैतुल माल के ज़रिए हमने काम किया। और अहले खैर माशाअल्लाह दिल खोल के ताउन करते हैं। और हमारे मेरे बड़े भाई, जो मैं जिसको हम भाई कहता हूँ, वो अपने तरफ से इतनी मदद कर देते हैं कि हमको इधर उधर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप बोलेंगे इनके भाई कब पैदा हुए? इन्हों अकेले मौलाना को
محبت کرنے والا بھی بھائی ہوتا میاں، دل سے چاہنے والا بھی بھائی ہوتا، خنجر رکھ کے پیچھے کمر پہ ریوالور رکھ کے چلنے والا وہ بھائی نما دشمن ہوتا، پیچھے سے وار کرنے والا منافق ہوتا اور سامنے سے وار کرنے والا مرد ہوتا، سمجھے نا؟ مرد ہے تو سامنے سینہ تان کے آتا، اور اگر کیا بولوں میں کدھر کا ہے، آج کل ہمارے لوگ بھی یہ شوق میں پڑ گئی، بالیاں ڈال لے رہی، اب ناک بھی چھیر لو، بالا یہاں تک چلے تو ایسا دکھ رہا، دیکھ کر مجھ کو کوئی کہہ نہ سکا جانی بیگم ہوں یا میاں جانی۔ بابا بھی پریشان، میرا بچہ صحیح ہے نہیں ہے آج کل۔ ہم تو آج کل بول رہے ہیں بچے کو دیکھو مسجد میں جا کے پوچھو کیسا ہے نہیں، تم پان کا ڈبے پہ پوچھے تو انہیں ویسے ہی نکلیں گا، بولا ڈھیلا ڈھالا، پانا کھائیں گا گٹکے کھائیں گا تو کیا دم رہیں گا اندر۔ اچھی غذا کھاؤ، دودھ پیو، کاجوا کھاؤ، کشمشیاں کھاؤ، چرا کے نہیں خرید کے۔ کہیں بولیں گے مولانا شادی کے دعوتیں نہیں آ رہے تو کہاں سے لوٹیں گے، ہم نہ بولیں گے۔ ایک صاحب دعوت میں گئے، جلدی تو بیٹھیں گے نا اپن لوگ اطمینان سے، دعوت میں جا رہے تھے تو ایک صاحب آ کے بولے مولانا میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ مولانا میں کیا بولوں گا، میں بولے ہوں تو بولے میرے کو طفیلی بولا آپ، یہ میں ہوں، میرا طفیلی ہے یعنی میری خدمت کرنے والا ہے۔ انہوں بولے چل کھا لے میرے ساتھ چل کے، اور آگے بڑھے تو اور ایک محلے والا مل گیا، بولے مولانا اس کو لے کے آ رہے میرے کو نہیں لے جاتے، میں تو آپ کے ساتھ کا رہنے والا ہوں نا۔ بولے اب تیرے کو کیا بولوں، بولے طفیلی بول۔ طفیلی کا بھی ایک دوست ہے، انہیں طفیلی کا طفیلی۔ اب تیسرا ملا، اب انہوں بولے میں شادی خانے کا قریب آ گیا ہوں میاں، اب تیرے کو کیا نام دوں؟ بولے آپ خاموش چلیے میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ تم آ جا کے تعارف کرا ہے سب جنے، میں طفیلی۔ انہیں بولا میں طفیلی، تو بولے انہیں کون ہے بول کے موٹی گالی دیا، بولے پچھاڑ لیے دیکھو انہوں میں کیا ہوں۔ انہیں گالی دیا ان کو، ارے کھانے کے سے بھکاریاں آ گئے بول کے، تو ارے ہاں ہاں دیکھیں پچھاڑ لیا نہیں۔ ہم لوگ اتنے خرمند ہو گئے ماشاءاللہ۔ آج کی رات بخشش اس کی بھی نہیں ہوگی، کس کی؟ وہ جو چغل خوری کرتے نہیں، چغل خور ہے، چور سے بدتر، لٹا دیتا ہے ہنستا کھیلتا گھر بولتے لوگ۔ چوروں کی بھی بخشش میں مشکل ہے، اللہ چاہے تو سب کو بخش دیں گا میاں، مگر ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اپنے رب سے روز رشتہ جوڑ لو، بس نماز کو آ جاؤ۔ ہم لوگ سجدے اور رکوع اتنا جلدی ختم کرتے ہیں، دم کر رہا کیا رے بابا کسی کو، پھر اٹھ جاتے ہو، پھر جلدی جلدی سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ تو پورا نکال رہے بابا میرے منہ سے۔ ہمارے بزرگاں معلوم 3 بار نہیں بولتے تھے، اپن لوگ گن رہے ہیں 3 بار، ہمارے لوگ 21 بار 51 بار سجدے میں سر گیا تو اٹھتا ہی نہیں تھا۔ میرے سرکار کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ ہماری آپ کی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس دن میرے سرکار سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل کیا کہ میرے کو یہ ڈر ہونے لگا کہ میرے سرکار کہیں سجدے میں وصال تو نہیں پا گئے، اس لیے میں نے سرکار کو ہاتھ لگایا پیر کو، اور پیر کو ہاتھ لگا کر دیکھا سرکار نے اپنی پیر ہلا دیا، گویا بتایا کہ اے میری بیوی صاحبہ، میری بی بی عائشہ سنو، میں اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں سجدے میں ہوں سو بھی بھول گیا۔ وہ نبی کے سجدے تھے، آج ہمارے سجدے کیسے ٹھونگا رہے ہیں، چاول کا دانہ لیتا نہیں، مرغا ایک ایک، مگر ایک مرغے کی خوبی تو دیکھا میاں میں، اپنے لوگوں میں بھی ہے، نہیں بول کے نہیں، بعض لوگوں میں نہیں رہتی، جو غلیظ جانوروں کا گوشت کھاتے ان میں نہیں رہتی۔
ایک مرغا رہتا 5 مرغیاں رہتی. میں ایسی بولا تو بولے مولانا 4 کی اجازت دے رہے ہیں آپ کو. مولا دم ہے تو کرو. 4 کو ایک بھی نہیں پال سک رہے, 4 کو کیا پالتے رہے تم؟ بولا ایک مرغے کو دیکھا میں 4 مرغیوں کو لے کے چل رہا, دوسرے مرغے کو قریب آنے نہیں دے رہا. کیا غیرت ہے اس کی بھی. اپن اتنے بے غیرت ہے, اپنی بیٹی کو بیوی کو سب کو پیچھے بٹھا لے رہی, میک اپ کر کے ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا سینٹ مارے ہوئے ہیں. جتنے لوگ آپ وہ سن رہے ہیں ان کے اتنے پورے گناہ ان کے نام میں اعمال میں آ رہا. ہمارے رسول نے فرمایا عورت سج سکتی ہے کب؟ صرف اپنے شوہر کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے. اپنی بہن کے لیے بھی میک اپ کرنا نہیں ہو سکتا. عورتوں کے لیے بھی میک اپ کرنا نہیں ہے, اس کو صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے میک اپ کرنا ہے. اور ہماری بہن آج میک اپ کر کے جیسے ذرا کیا بولتے اس کو, ترقی ہوتے جاتی ویسے ویسے کپڑے بھی بدلتے جاتے, اور کپڑے بدلتے بدلتے ایمان بھی بدل جاتے, دھوکے بھی دینا شروع کر دیتے. کیوں؟ بڑے صاحب کی بیوی ہے نا. ارے کوئی بڑا نہیں ہے, وہ بڑا ہے جو ہمیشہ بڑا ہے, وہ ہمیشہ ہمارے کو آپ کو دیکھ رہا ہے. آج کل سپر مارکیٹ میں جا کے چوری کرتے آپ لوگ, بولو کرتے؟ عام دکانوں پہ بھی نہیں کر سکتے چوری آج کل. کیوں؟ اور مولانا تیسری آنکھ دیکھ رہی وہاں سے. تیسری آنکھ کون؟ کیمرہ. ارے معمولی کیمرے سے ڈرنے والے تو خدا کی آنکھ سے نہ ڈرتا رے بھائی. معمولی سزا کے لیے تم چوری کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے اس واسطے کہ کیمرہ دیکھ رہا. وہ مولا تو تمہارے 24 گھنٹے ساتھ ہے نا بابا. تم کیا کھا رہی, کیا ذہن میں پال رہی, کیا تمہارا دماغ چل رہا, کیا تم سوچ رہی, سب وہ جانتا ہے. یہاں بیٹھے ہی حلیم کی دکان میں دل ہے وہ بھی جانتا ہوں. میں تو حلیم آج دکھا دوں. میں کو ایک صاحب بولے حلیم نے بولنا مولانا اللہ کا نام ہے, اس کو دلیم بولنا. اب دلیم بولو, دلیندر بولو, کچھ بھی بولو, کھانے تو صحیح اپن لوگ. میں ہمیشہ سناتا ہوں, آج بھی سنا دیتا ہوں. رمضان میں سناتا تھا. ایک وقت رمضان کے جلسے میں جا رہا ہوں میں, شالی منڈے کی ایک سامنے روڈ پہ حلیم کوٹ رہا ہوں. نام نہیں لگا ہوٹل کا. ایسا گھوٹتے گھوٹتے وہ لنگی میں تھا بیچارہ, یا دھوتی میں تھا, وہ آ کے اس کی ران پہ گری. وہ کیا حلیم یوں مارا, شاید اوپر آ کے گری. انہیں ایسا نکال کے پخ بول کے پھر اس میں مار دیا. اب حلیم مزے کی کیسی ہے مولانا, اس کے پورے پسینہ گرا سو ہے, اس واسطے کھٹاس آ گئی. نیمبو کی کھٹاس کم ہے, اس کی کھٹاس زیادہ ہے. اور یقین مانو آپ, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرا ڈرائیور ساتھ ہے, پوچھ سکتے آپ. ایسا لیا, لے کے پک بول کے اندر مار دیا. اس دن کا اور آج کا دن ہے. میں حلیم گھر میں بنایا تو کھاتا ہوں, نہیں تو حلیم بھی کے علاوہ کسی کی حلیم نہیں کھاتا ہوں. میری حلیم بھی پکائے تو میں حلیم کھا لیتا ہوں. اب ویسے میرے بھواں بھی آ گئے, بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ, ایک داماد ہمارے نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو 2 دامادہ میرے, 3 دامادہ باہر ہے, 2 دامادہ یہاں ہیں. ایک دارالشفا ملے, ایک یہاں ملتے ہیں ماشاءاللہ. 2 نے ان کو رہے ہم رہ کے پورا کر لے رہے ہیں, 2 کو نمائندہ بھیج دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ میرے کو 5 بیٹیاں ہیں. آپ لوگ سمجھیں گے انہیں ابھی بچہ ہے, بچے ہی چھوڑیں گے آپ کے سامنے کا. اور یہ ڈاکٹر صاحب میرے سیکنڈ بیٹے ہیں, اور بڑے بیٹے ہمارے وکیل ہیں ماشاءاللہ, وکالت کر رہے ہیں, ابھی ہوئے نہیں. اور دونوں حافظ ہیں, عالم ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے بعد ادھر بھی رکھوں میں, ادھر بھی رکھوں. جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم لوگ کیا کریں, سیاست الگ ہے مذہب الگ ہے بولتی ہے. نہیں, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے قافلوں کو بھیجتے تھے. مسجد نبوی میں لشکریں طے ہوتی تھی, مسجد نبوی میں لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے. یعنی ایک کوٹ بھی وہاں تھا, ایک فوج کا اپنے اس مسلمان فوج کا کیا بولتے ہیڈ کوارٹر بھی تھا.
اور ہر طریقے کا نمائندگی کرنے کا وہاں موقع بھی تھا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے اب تھوڑا شب برات پہ بہت جھنجھوڑ لیا، آپ نیند ہوشیار ہو گئی نہیں ہو گئی ان لوگوں کی؟ اب بولیں گے آئندہ ان کے پاس نہیں آتے ہوں، اپنے کو جھٹک دے رہے ہیں، اپن بھی میرے کو بھی جھٹک لے رہا ہوں میں۔ اس بات سے بھی اپن سب کے سوال اللہ میاں وہی کریں گے، جعفر پاشا کو الگ سوال نمبر، تمہارے کو الگ سوال نمبر نہیں دیں گے، سب کو ایک بھی سوال ہوں گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ایماندار بولیں گا میرا رب اللہ ہے۔ رابعہ بصریہ ایک اللہ والی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے معنی کیا ہے بولوں میں نے؟ کیا معنی ہے انتقال کے بولوں؟ ہاں، منتقل ہونا، ایک جنے بول دیا وہاں سے۔ انتقال کے معنی کیا؟ آپ انتقال کر کے کیا بولے تو آپ گلا پکڑ لیں گے لوگوں کا۔ انتقال کے معنی منتقل ہونا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو انتقال اس لیے بولتے کہ اوپر تھے اب نیچے جا رہے ہیں، زمین کے اوپر اکڑے تھے اب زمین کے اندر دفنا رہے ہیں آپ۔ جس پہ اکڑ کے چلے تھے وہیں سے آپ کی ذلت شروع، جس مٹی پہ آپ اپنا دھبا لگے تو جھٹک لیتے تھے وہی مٹی میں لٹا کے آپ کا خاندان چلے جائیں گا آپ کو۔ قبر میں اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں، آئے دیکھیں مجھے پلکوں پہ بٹھانے والے کون ہے؟ بیٹا میرے ابا جان، میرے ابا جان آنا بیٹے ذرا لیٹ نہ بازوں۔ ہاں سوری ڈیڈ، یہ کام نہیں ہو سکتا، سوری۔ آپ کو اوپر بھی پھول چڑھاؤ بولے تو چڑھاتا ہوں، نہیں تو نہیں چڑھاتا، بولے تو فلاور چڑھاؤ، گلاب کا چڑھاؤ۔ نہیں بیٹے ہاتھ دے تم اندر آ جانا۔ او نو 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 نو، تھینک یو مائی ڈیڈ۔ آج کل ڈیڈ کا بھی خرابہ نکلتی ہے، کتنا اچھا بولا جاتا تھا ابا جان، بابا جان، ایسے ہمارے بابا جان کو ہم بابا جان بولتے تھے، ابا جان بولتے تھے، یعنی جان ہماری ان سے لگی ہوئی رہتی تھی۔ اب ڈیڈ، اس کے بعد ڈیتھ، ڈیڈ اس کے بعد ڈیتھ، اوپر ڈیڈ تھے نیچے ڈیتھ ہو گئی۔ رابعہ بصریہ بھی خبر میں جا کے اللہ والی تھی، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کی سہیلی کے خواب میں آئے تو سہیلی نے کہا رابعہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بولے ایک بات بولوں میں؟ بولے بولو۔ بولے جب میں خبر میں گئی میرے سے آ کے سوال کیا گیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بولے پھر تو آپ کیا کرے؟ تو میں رابعہ بصریہ نے کہا میں یہ کہی کہ میں تو 100 بار بولوں گی اللہ میرا رب ہے بول کے، جاؤ بندے اللہ سے پوچھ کے، اور رابعہ بھی اس کی بندی ہے یا نہیں ہے؟ کب بول سکتے معلوم؟ جب اپن اتنا اللہ کو یاد کرنے والے بن جائے، اللہ پہ توکل کرنے والے بن جائے۔ یہی رابعہ بصریہ ہے۔ ایک وقت مہمان آ گئے، ایک روٹی گھر میں تھی، اپنی باندی کو بلا کے بولے اس کو خیرات کر دو۔ انہیں بولیے کہ ایک روٹی تم تو کھا کے زندہ رہ سکتے، وہ بھی دے دیے تو کیسا جیں گے؟ تو بولے دے دو، بولیے نا، خیرات کر دی۔ اس کے بعد ایک توشہ آیا، اس میں 8 روٹیاں تھے، تو لوگ لا کے بولے آپ کے پاس سے توشہ بھیجو، بولے میرا نہیں ہے واپس لے جاؤ۔ تب باندھی بولی اجی 8 روٹیاں ہیں، آدھے آدھے کھا لیں گے اپن، یہ واپس کہیں کو کرنا ہی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ تم ایک دو، میں ایک کے بجائے 10 دوں گا۔ میں ایک اللہ کے واسطے خیرات کر دی، اب مجھے یاد یقین ہے اللہ 11 روٹیاں ضرور بھیجیں گا میرے پاس۔ اور کیا ہوا؟ پھر ذریعے دیر کے بعد ایک دستک آئی، دستک میں جب روٹیاں گنے تو 11 روٹیاں نکلی۔ تم اللہ سے اچھی امید رکھو میاں تو تمہارا پیسہ بھی رات میں ڈالیں گے، ایک صبح میں نکلیں گا ایک۔ مگر ہم لوگوں کی ارادے اچھے نہیں ہیں، سوچ اچھی نہیں ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کم کرتے اور دوسروں پہ بھروسہ زیادہ کرتے۔ ابھی میں آ رہا تھا ایک درگاہ کے سامنے سے، وہاں شادی نہیں ہو رہی تو جا کے لوٹنا کرتے، ہم بولا اب لوٹنے باقی رہ گیا تھا، گدھے لوٹتے سو دیکھے تھے، اب اپن لوٹ رہے سو دیکھ لینا ہے اپنے۔
یاد رکھو اگر نکاح شادیاں نہیں ہو رہی تو بھی اللہ سے بولو، اپنے رب کو پکار کے بولو، اللہ میری جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، اے اللہ اس کے لیے ایسا رشتہ عطا فرما کہ ایک دوسرے کے لیے محبت دے دے، ایک دوسرے کے لیے جان نثاری ہوئے، ایک دوسرے کے لیے فدا ہونے والے دے دے۔ اگر تم مانیں گے تو اللہ ویسے ہی نہ تمہارے کو داماد عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جو نہیں بخشے گا وہ لوگوں میں وہ بھی ہے جو صلح رحمی نہیں کرتے، یعنی خاندانوں میں بعض خاندان والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو سمجھاؤ ایک بولتے ایک بات، ایک عنوان پہ لے جاؤ انہوں لے آ کے دوسرا عنوان ملا دیتے اس کو۔ ایسوں کے ساتھ اپنا سلام تو جاری رکھنا، انہوں جواب دو نہ کو دو، ان کے اوپر چھوڑ دینا، مگر کینہ اپنا دل صاف رکھو۔ کسی کے بارے میں ایک صحابی رسول تھے، 3 دن ایک دروازے سے آئے، تینوں دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارتیں دیتے گئے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، انہوں بولے۔ دوسرے صحابہ بولے ایسے ان کون سا عمل کرتے جس کو سرکار 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ کہا کیا کریں؟ تو ایک صاحب بولے میں جا کے مہمان بن کے رہتا ہوں ان کے پاس۔ مہمان بن کے رہے 3 دن میں، دیکھو کوئی نماز زیادہ نہیں پڑھ رہے ہوں، قرآن زیادہ نہیں پڑھ رہے ہوں، اللہ کا ذکر بھی زیادہ نہیں کر رہے ہوں۔ آخر میں انہوں بولے کیا بات ہے بھائی، سرکار آپ کو 3 وقت بشارت دیو اور آپ نہ قرآن زیادہ پڑھیں نہ نماز پڑھیں، پھر بشارت کیسے ملی؟ کہا میں دل صاف رکھتا ہوں۔ یہ راز دل کا آئینہ احتیاط سے رکھنا، راز دل کا آئینہ احتیاط سے رکھنا، ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے میں۔ یہ راز اہل وفا آج تک کیا ہے وہ شعر بھول جا رہا ہوں میں، وفا کے نام پر کتنے ہمارے کو دھکے کھانا پڑتا بعض بار، ہم بھی اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ دیکھو وہ مالک حقیقی ہے، ہماری خاموشی کو بھی دیکھ رہا، دوسروں کی عیاری کو بھی دیکھ رہا۔ ایک وقت آتا عیاری نہیں چلتی، فیصلے چلتے اللہ کی، اس فیصلے سے ڈرو، کسی کے بس ظلم کرنے سے بچو، ورنہ تم نہ دین کے رہیں گے، تمہارے وظیفے تمہارے منہ میں مار دیے جائیں گے۔ اللہ کے پاس بھی عدالت ہوگی، باپ بیٹے کا مقدمہ بھی آئے گا وہاں۔ ایک حضرت عمر کے دور کا واقعہ بھی میں نے دارالشفا میں کہا کہ ایک بچہ کہ باپ نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کیا کہ میرے باپ میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے اس کے باوا کو بلا کے بیٹے کو بلایا، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا باپ کے حقوق کیا ہے؟ بولیے باپ کے حقوق کیا ہے معلوم؟ جورو کے رہے معلوم تو باپ کے کہاں جائیں گے معلوم۔ باپ کے حقوق میں 3 اہم ہے۔ ایک نام اچھا رکھنا، دوسرا اس کو تعلیم اچھی دینا، تیسرا اس کو دین سے، اللہ کے رسول اللہ سے محبت پیدا کرنا۔ آج بھی یعنی دوسرا وہ ہے بیوی اچھی اماں اچھی لانا۔ اس بچے نے کہا کہ میرے بابا سے پوچھئے 3 چیزاں ہیں نا دین میں؟ بولے ہو ہے۔ بولے پہلی غلطی جو کیے ہیں، میری ماں کو پسند کرتے وقت غلط پسند کی، میری اماں کو اللہ والی دیکھنے کے بجائے دولت والی دیکھ کے لائے تھے، اس لیے ہماری اماں دولت میں ہمیشہ چور رہے اور میرے طرف کبھی محبت سے نہیں دیکھے، اس وجہ سے میں بھٹک گیا ہوں۔ دوسرا میں کہ میرا نام کیا رکھے؟ کلوٹے خان، میں کالا تھا تو میرا نام انہوں رکھ دیے کلوٹے، کالا نام، کالا رہنے والے انسان بول کے۔ اور تیسرا یہ کرے کہ مجھے تعلیم نہیں دلائے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا کہ اب بولیے عمر میں حق پہ ہوں، میرا باپ حق پہ ہے۔
حضرت عمر نے فرمایا تو نے بیوی کو لایا دین کو نہیں دیکھا دنیا کو دیکھا. اگر تو دنیا کو دیکھ کے لایا ہے تو تیرا بیٹے کا جو استدلال ہے وہ صحیح ہے. تینوں فیصلے بیٹے کے حق میں سنا دی. ہم بھی عورت کو اچھی لانا, نیک آئیں گے نہیں تو عبد القادر جیلانی جیسے صاحبزادے ہوں گے, پرانے پیر کے چاہنے والا پیدا ہوگا. اگر شاپنگ سینٹر سے لائیں گے تو بھی آپ کو روز شاپنگ سینٹر میں لے جائیں گے انہیں, یہ سینٹ لے ہو, یہ باٹل لے ہو, یہ لے ہو, یہ لے ہو, تم نکل جاؤ اس کے بعد. آج کل ہمارے نوجوان, کل ایک بلا کا دن ہے. کل کا دن معلوم ہے کیا ہے؟ کون سا دن ہے کل؟ جمعہ ہے. وہ نمازہ پابندی سے پڑھتے جمعے کو بھی مار دینے پڑھا ہے نہیں. مولانا آپ پڑھ لو جمعہ, ہمارا کیا ہے, ہم تو پڑھے لکھے ہیں, آپ پڑھ لو, آپ کو ضرورت ہے. کل ویلنٹائن ڈے ہے, محبت ڈے. کیا ہے کل؟ محبت ڈے, بے حیائی کا دن. نوجوانہ چلے آ نہیں بولتی میرے, لوگ بولے سن کے اپن پھنسنا نہیں, نکل جاؤ یہاں سے, نہیں تو بھی پھنستے بھی یہاں. میں انہیں دیکھ رہا ہوں, انہیں تو دیکھ رہا نا. ہاں, اپنی بچیوں پہ نظر رکھو. آج ہمارے بچیاں ہزاروں میں تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. اللہ کو بھول رہے ہیں, رسول کو بھول رہے ہیں, جا کے دوسروں کے گھروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور انجام کیا ہو رہا؟ جیسے مریں گے ویسے اٹھائی جائیں گے, جیسی زندگی میں گئے ویسی لات مار کے نکال دیے جا رہے ہیں. اللہ سے امید اچھی رکھو, اپنے بیٹیوں پہ نظر رکھو. اپنے بیٹیوں کے کل موبائل کیا کرو, کل ایک دن کیا سے موبائل کنٹرول میں لے لو. بھائی ہے تو بہن کا کنٹرول میں لے لو, بہن کا بھائی ہے تو بھائی بھی کم آگے ہے ماشاءاللہ. 50-50 بولیں گے بہن کو, میں تیرے میسج نہ چھپاتا ہوں, تو میرے چھپا. ہاں, شرم آنا ہمارے ماں باپ کو. آج موبائل جتنے گھروں کو برباد کر رہا ہے, شادی شدہ گھر برباد ہو رہے ہیں آج کل. آج کئی بیوائیں کیا بولوں میں, شوہر رکھتے ہوئے طلاق لے رہی ہیں صرف فونوں کی چکر میں. ایسے ٹھنڈے باتیں کرتا سامنے, تم آؤ میں تم کو ہیلی کاپٹر میں اڑاتا ہوں, ان کو لے کے تو ہیلی کاپٹر میں لے آتا, اسکوٹر میں بٹھا کے لے جانا گوانا نہیں کرتا. اس کے بعد بول رہی ہے میرے پاس کیس آیا سو بونوں میں, بولے مولانا نہیں اس کی نہیں ہو سکی, میری کیا ہوتی, میں اس وقت سے کری چھ نہیں شادی کو, طلاق بھی لے لی, نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کل یہ ڈے میں وہ بھی منتے کرتے ہیں, محبت ڈے میں پٹا کتے کو ڈالتے نہیں, یہ تو میرا کتا, ان بولتے تو میری کتی. یہ کتا کتی کا بیلٹ بھی لگا دیتے کل. اپنے بچیوں کو بچاؤ. میں جتنا ہو سکے میاں درد لے کے بیٹھتا ہوں, تو مان نہ مان, میں اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں. تم نہیں جانتے کہ آج میرے دل پہ کیا گزرتی. میں کرسی کا طلبگار نہیں ہوں, میں دولت کا طلبگار نہیں ہوں, میں شہرت کا طلبگار نہیں ہوں. میں آپ کا خادم ہوں, آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے باوا جان, میرے دادا جان 100 سال اس مسجد میں کرے ہیں, اور ان کے انتقال کے بعد سے 2010 میں انتقال ہوا میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا, اور 2010 سے آج کی تاریخ تک 2025 چل رہا ہے, 15 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اور کوئی یہ امید نہیں رکھتا میں کہ انہوں لفافہ دیں گے. میرے باوا جان نے فرمایا میاں جیب پہ نظر مت رکھو, جیب کے پیچھے والے پہ نظر رکھو. کیا معنی؟ جیب پہ نظر مت رکھو, دل پہ نظر رکھو. اس کی دل سے اپناؤ, دل سے اس کو بناؤ.
دل سے اللہ والا بنا دو اس کو، تم یہ کمال ہوں گا تمہارا۔ آج وہی کوشش میں پھرتے رہتا ہوں۔ کل بھی آپ کے کریم نگر میں تھا، آج یہاں ہوں، پھر کل ٹانڈور میں رہوں گا، کشتہ پور میں رہوں گا۔ اللہ میاں پھرا رہا روز اللہ کے فضل سے 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، 3000 کلومیٹر جاتا ہوں آتا ہوں۔ آپ لوگ پیسے خرچ کے اتنا نہیں پھروں گے، فری میں اتنا پھروں گے۔ ایک مہینے میں کم سے کم میں 25,000 20,000 کلومیٹر پھر لیتے، پھرتے کوئی موٹر میں بیٹھ کے پھرنا، دوسرے دن آ کے بیوی کے سامنے پیرا رکھ کے لیٹ جائیں گے، کیا بولے تو پیر دبا، میں پیرا بھی نہیں دبانے لگا تھا، میرے بیٹے بھی ہے سامنے، ڈٹ کے بول رہا ہوں، انہوں بھی دبانے آیا تو بولتا ہوں بیٹا نہیں دبانا، کیوں؟ میں حافظ قرآن ہوں، عالم ہے، میرے کو شرم آتی ان سے خدمت لینے، میں اپنی بیوی سے بھی خدمت نہیں لیتا، اپنی کریم لگا لیتی، گولی ہاں ڈاکٹر صاحب ہونے کے لحاظ سے ایک ٹیبلٹ منہ میں ڈال دیتی، تھینک یو۔ کام کرو میاں، سب سے پہلے یہ کرو، دنیا کو نہیں سنوارے اپنے کو سنبھال لو۔ آج یہ چوک کے جلسے میں شب برات کی طے کر کے اٹھو کہ آج سے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ چلو سب ہاتھ آگے کرو، گھر کی عہد کرو، ایسا رکھو اوپر نہ کو لے جاؤ، اب اوپر لے گئے تو پھر یہ یقین سے لے جاؤ کہ ادھر آپ کا ہاتھ جا رہا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا ہاتھ آپ کو بھیج رہا ہے۔ آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں عہد کر رہے، بلکہ وہاں کس سے عہد کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں۔ اٹھاؤ ہاتھ، بولو انشاءاللہ آج سے ہم تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق زندگی گزاریں گے، اور وہ عمل نہیں کریں گے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، انشاءاللہ۔ یہ عہد آپ کرے ہیں، اب میں رہوں نہ کو رہو، جس سے عہد کرے وہ دیکھ رہا تھا۔ اب آپ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے کیمرے لگا لیں گھروں میں، یہ کیمرہ میرے کو نہیں دکھیں گا، میں دنیا کو دیکھنے والے کے کیمرے میں آپ ریکارڈ ہو گئے، آپ سب ریکارڈ ہے اس وقت۔ اور ایک عہد لے رہا ہوں میں، نوجوان زیادہ ہے اور عمر رسیدہ بھی ہے، عمر رسیدہ لوگ یہ عہد کرو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، اور جو نوجوان ہیں وہ یہ عہد کرے کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ دمدار ہے، یہ دیکھیں گے، یہ بھی اٹھاؤ ہاتھ ایسے، یہ سیدھا اٹھاؤ، یہ اللہ سے عہد کر رہے ہیں آپ کہ ہم اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے پیسے نہیں لیں گے سسرال سے۔ آج تمہاری وجہ سے کئی بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں، کئی بچیاں یہ شادیوں کے بغیر ضعیف ہوتے جا رہی ہیں۔ ارے تم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ تمہاری بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا پیدا کر دے گا۔ تم دوسرے کے کام آؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی کام کرنے والا آسان پیدا کر دے گا۔ میرے عزیز، آج کا یہ جلسہ خدا کی قسم کامیاب رہا ہمارے، کیونکہ ہم نے سب عہد کیا ہے کہ آج سے میرے رب کی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ آج تک ہم لوگوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے، اپنی مرضی سے اپنے زندہ رہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اب تک اپنی مرضی سے چلے، اب رب چاہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، رب چاہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، اب ایک کام ہے، دارالعلوم کے لوگ آ رہے ہیں، ابھی ایک 2-4 منٹ تقریر کروں گا میں، اس اثنا میں دارالعلوم کے چادر آ رہے ہیں، وہ سب چادروں میں اپنے اپنے تعاون دیتے جائیے۔ کیا ڈالنا ہے آپ کے جیب میں جتنے ڈال دو، آج کے دن خیرات کا بھی 10 گنا ملیں گا انشاءاللہ۔ یوں دیجئے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو، شاعر کہتا ہے ایسا دیو میاں کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونا، اپنا مسجد کے ڈبے میں ڈالے تو پوری مسجد والے دیکھتے ہوئے، 1 روپیہ ڈالتے ہیں ٹھک، پوری مسجد بولی کتنے لاکھ ڈالا کہ نہیں۔ اللہ کے لیے بتا کے مت دو، اپنے رب کی مرضی کے مطابق جیو۔
اور اللہ کے لیے تم دیں گے، اللہ تم کو غیب سے ضرور دیں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملی بیت المال کے تعاون کے لیے ہمارے اشتہارات آتے ہیں۔ جمعے کو ہمارے دارالشفا میں ہمارے پاس وہاں ڈاکٹر صاحب ہی اس کے سیکرٹری ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان کا فون نمبر لے سکتے ہیں، ان سے ربط قائم کر سکتے ہیں، اپنا دل کھول کے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں بھی اگر کسی کے پاس، ہاں یہ بولنا بھول گیا میں، ماشاءاللہ ہر رمضان میں تقریباً ہم لوگ 100 سے 150 لوگوں کو ایک مہینے کی افطار کا انتظام کرتے ہیں، سحری اور افطار کا، یعنی راشن دیتے ہیں۔ اس کی کٹ کا کتنے پیسے؟ 3,500 روپے کی کٹ بنی ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی اہل خیر دینا چاہ رہے ہیں تو فون نمبر ہے، فون نمبر پہ آپ دے سکتے ہیں اور دیجیے۔ کسی کے گھر میں روزہ کھلیں گا تو تمہارے گھر میں بھی خوشی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں 2-3 اعلانات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ نواز کمپنی کا شکریہ، یہ جو پورے انتظامات ہیں نا، یہ میں پیسے ویسے نہیں لیتے میرے سے، یہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے لگاتے ہیں۔ اللہ ان کے والدین کی خبر کو نور سے منور فرمائے اور ان بھائیوں کو سب کو اپنی حفاظت و صحت و عافیت سے رکھیے۔ دوسرا پولیس، آپ ایک ہی ڈبہ لگاؤ میڈم، ارے ملا تم کہیں کو میڈم اتنے سالوں سے چل رہا، کتنے ڈبے لگنا ہے ہم کو معلوم ہے نہیں۔ اسپیکر نہ کو لگاؤ، وہاں جا کے دارالشفا میں روکو نا، ہڑلا رہے تو جہاں روکنا ہے وہاں نہیں روکتے، اور ہمارے کو آگے دادا گیری، ہم دادا گیری پہ آ جائیں گے تو پھر خطرناک بات ہو جائیں گی۔ تیسری گزارش ہے مسجد کمیٹی والوں کا، تھینک یو، میرے ہمارے بہت عزیز ہیں ماشاءاللہ مسجد کمیٹی کے، باوا جان سے لے کے آج تک بازاں چل رہی، یہ تینوں جلسے ہمارے کوئی بھی ہم کو خرچنے کی ضرورت نہیں، سب پورے انتظامات مسجد کے اندر کے وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ لائٹا نواز کمپنی لگا دیتی ہے، آپ لوگ آ جاتے ہیں، میں بول لیتا ہوں، کیا آسان طریقہ ہے نہیں، میں بھی حساب بہت آسان رکھوں۔ کل اللہ میاں بولیں گے کیا کیا کر کے آیا، لوگوں کو اچھا سنایا، آپ کے پاس آ گیا، ادھر سے لے لو ادھر دے دو، ختم ہوئی بات، نیکیاں ادھر آئیں گے، اللہ میاں چاہے تو گناہ معاف کر دیں گے۔ غفلت میں عمر کٹ گئی کچھ کر لینے کیاں، آخر ہے تیرے قبضے میں کچھ زندگی ابھی زندگی ہاتھ میں، اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیں گے میں انشاءاللہ۔ اب یہاں دوسرا اعلان ملی بیت المال کا کر دیا ہوں میں، 3.5 میں ایک کٹ ہے، پنجے شاہ عاقل صاحب کے گھر پہ آفس ہے، وہاں کے بیت المال کے لیے جمع کرنا ہے بولیے، وہاں موجود رہتے ہیں لوگ، جمع کر سکتے ہیں۔ آج تک میں ابا جان کی ایک بھی کتاب شائع نہیں کرا تھا۔ کیوں نہیں کرا تھا؟ اس لیے کہ ابا جان نے کوئی کتاب کو لکھا نہیں، مگر اب میں نے کیا کیا، حضرت کے ریڈیو کے تقاریر مختلف رسالوں میں لکھ کے دیے تھے، تقاریر اپنے مضمونہ لکھے تھے، بہت سے مضمون لکھے تھے حضرت، تو میں نے اس کتاب کو ماشاءاللہ پوری بازوں کو لے کے یہ کتاب نکالا ہوں، اس کا نام ہے افکار عاقل۔ اور دوسری ایک کتاب ہے میرے دادا جان جو ہے علامہ فاضل علیہ رحمہ، میرے ابا جان سے کہ میرے دادا جان جو عثمانیہ یونیورسٹی میں لیکچرر بھی تھے اور دین کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کے اوپر ہمارے قاری طیب پاشا قادری جو ہے یہ ایک مقالہ لکھے تھے، میں نے اس کو بھی چھاپ دیا ہے۔ آج کی حد تک میں دونوں کتابوں کی قیمت 400 رکھا ہوں، آپ لوگ جاتے ہوئے یہ دونوں کتاباں، حالانکہ ایک ایک کتاب 300-400 کی ہے، آج کی حد تک میں 400 رکھا ہوں، جاتے ہوئے ہر کوئی لے کے جائیے۔ یہاں ہر گھر میں سے کوئی غلط پرچہ نکلیں گا، ایک آدھ کتاب بھی نکلی تو کوئی ایک پڑھنے والا نکلیں گا تو آپ کے اجر کے لیے وہ دعا کرے گا۔ تو یہ چند کلمات آپ کے سامنے رکھا ہوں، اللہ سے دعا کریں گے۔ اب سب سیدھے بیٹھ جاؤ بھائی، سب جن ایک ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اب ہر چہارشنبہ ہمارے حسینیہ منزل میں رات میں 10:30 پونے 11 بجے سے محفل ذکر ہوتی،
ذکر بولے تو اللہ 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 کرتے رہتے. 10:30 11 بجے سے شروع ہوتا، 12 بجے ختم ہو جاتا. اس میں آئیں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ آ رہے ہیں بول کے منڈیا ہلا جاتے، آتے نہیں. ان کو بھی نظر میں رکھا ہوا ہم نے. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ہفتے کو درس قرآن دیتا ہوں، 2 آیت اردو میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ میاں کیا فرمائیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں بھی آئیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جامع مسجد دارالشفا میں جمعہ پڑھیے. کیوں پڑھیے؟ وہ لوگوں کا ایریا ہے، اپنا بھی رہنا اس میں وزن. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے کیا جاتا وہاں سے معلوم ہے نا. اپن ماں نماز پڑھنے کی نیت کرو، کیونکہ حضرت عمر کے چاہنے والے ہی مقام پہ آ سکتے ہیں وہاں. اس لیے دارالشفا میں 1:45 بجے نماز ہوتی. 1 بجے سے میرے بیٹے کا خطاب ہوتا. وہاں آؤ، اچھی باتیں سنتے رہو اور مزہ آ جائے گا. اور اتوار کو انشاءاللہ مکہ مسجد میں قرات کا جلسہ ہوگا اور اذان کا پروگرام ہوگا، اذان اور قرات کا پروگرام ہوگا، جس میں قاری قیوم صاحب ماشاءاللہ اس اقرا قرات سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کی آواز میں بھی اللہ نے وہ درد دیا ہے کہ ابھی 20 سال سے سنے، ابھی بھی جوان دکھ رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے میں بوڑھا دکھ رہا ہوں سن. ہاں مگر کیا ہے یہاں یہ داڑھی سفید، یہ تو ایک صاحب رنگین کر رہے تھے تو میرے ابا جان بھی مہندی لگاتے تھے. ایک وقت بولے میاں اب مہندی سے بس ہو گئی میرے کی. اللہ کیوں؟ بولے اب سفیدی اللہ کے قریب لے جانے کی علامت ہے. جب میں سفیدی دیکھوں گا مجھے اللہ یاد آ جائیں گا اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائیں گی اور اللہ کا ذکر نکلے گا. اس لیے میں داڑھی سفید کر دے. اس کے بعد پھر مہندی لگانا چھوڑ دیا ہے. تو میں بھی مہندی نہیں لگا رہا ہوں. ابھی بھی میں جوان ہوں بول سکتا ہوں. میں ابھی چل آپ لوگ بول رہے ہیں میں جوان ہوں تو میں نہیں بول سکتا ہوں. اتنے بڈھے اوپر بیٹھے ہوئے سب جوان سمجھ رہے ہیں میرے کو، تو میں تو ان کے سامنے بچے چھوں کتنا بھی بات ہے نہیں. چلیے آئیے اللہم صلی علی سب دور پڑھیے. نظام صاحب کے بچے کی طبیعت ناساز ہے. جتنے بچے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے. آئیے ہمارے حنیف صاحب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ ان کے جو بھی حالات ہیں اللہ اسے بہتر فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اے اللہ اس اندھیرے رات میں تو نے آسمانوں سے ہم کو فرشتوں کی آوازیں تو سن نہیں پا رہے ہیں، لیکن تیرے آوازیں جو ہمارے کی آ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے کو مدد کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ پکار کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں. اے اللہ ہم تو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ایسے مصیبتیں ہمارے اطراف میں ہیں کہ اللہ ان مصیبتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے لیے رستے تنگ کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگیاں تنگ کر دیجئے مولا. اے اللہ اللہم شت شملہم اللہم مزق جمعہم اللہم دمر دیارہم. اے اللہ اپنے کرم کا اپنے فضل کا معاملہ مسلمانوں پہ فرمائیے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے شریعت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے سوا کس کے پاس جائیں گے مولا؟ ہم جو بھی مانگنا ہے تیرے سے مانگیں گے مولا. دے اے میرے داتا دے اے میرے مولا دے. اپنے خزانے سے وہ سب کچھ دے دے مولا جس کے ہم طلبگار ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بچیاں بھٹک رہے ہیں. اے اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے. ہمارے بچے بھٹک رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے. اے اللہ جو گمراہیاں ہو رہے ہیں فتنے بڑے ہیں اے اللہ ان فتنوں کا خاتمہ فرما. اے اللہ جو میاں بیوی میں جھگڑے ہیں وہاں محبت عطا فرما دے. اے اللہ جو شادیاں ہو رہے ہیں اللہ ان کے نصیب نیک فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما دے. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ اس خادم کے والد اے اللہ میرے دادا 100 سال یہاں خدمت کی ہے.
اے اللہ ان کی خبر کو بھی نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ میرے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان اس وقت دفن ہے اللہ ان کے لیے آخری معاملہ آسان فرما دے، اے اللہ ہمارا بھی حشر اچھا فرما مولا، اے اللہ آج بڑے اسٹیجوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کل رسوا نہ فرما مولا، اے اللہ جو عزت آپ دیے ہیں اے اللہ اسی عزت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے مولا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا مولا، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا مولا، اے اللہ اپنے پرائے کے شر سے بچا مولا، نفس کے اور شیطان کے شر سے بچا مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا مولا، اے اللہ مانگ لو میاں، جو مانگتے مانگ لو، آج دینے تیار ہے دینے والا، تم ہاتھ اٹھا کے بولو آج ہماری ضرورتوں کو پوری کر دے، انشاءاللہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ ایک آنسو کا خطرہ لے آ جاؤ آنکھوں میں، یہ خطرے آنسو تمہارے انشاءاللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں گے، اے اللہ عطا فرما مولا، اے اللہ میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے، تو جس نظر سے فرازیا ہمیں اس نظر سے گرا نہ دے، اے اللہ مسلمانوں کی عزت رکھ لے مولا، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے مولا، اے اللہ ہمارے مدرسوں کی، ہمارے اداروں کی، ہمارے مساجد کی اے اللہ حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے وقف پراپرٹیز کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے جو بھی شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما مولا، اے اللہ جو بھی دعا کی ہے اس خادم کو ان سب کی طفیل میں بخش دے مولا، اے اللہ اس کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے مولا، اس کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ مجھے بھی مستجب الدعوات بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے مولا، دے میرے دادا، دے میرے مولا، دے اے یا ربی ارحم علینا یا اللہ، یا ربی ارحم علینا یا اللہ، اے اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایک بار الحمد، 3 بار قل هو اللہ، 3 بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اہل بیتہ اجمعین۔ اے اللہ جو بھی کلمات پڑھے گئے ہیں اللہ اس کا ثواب تمام مرحومین کی روحوں کو پہنچا دیں،
اے اللہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار، تابعین، اولیاء اللہ، قطب ربانی سب کو پہنچا کر ہمارے تمام بزرگوں کی خبروں کو پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جو بھی عمل ہے اس کو قبول فرما، اور جو بھی ہم سے غفلتیں ہو گئے اسے معاف فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کل ہے، دارالشفا میں